بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور کے میلاد سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے بعد اور ولادت سے پہلے کے واقعات اور حضور کے معجزات بیان کرنا، ایصال ثواب کی نیت سے نظر و نیاز کرنا اور محفلیں سجانا، قرآن کی تلاوت کرنا، نعتیں پڑھنا وغیرہ ہے۔ اب ہم قرآن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کی ولادت کا ذکر کرنا اور خوشی منانا اور ان کی ولادت پر دولت خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے، یہ سارا جہاں بنانے سے پہلے بھی حضور کے میلاد اور ولادت کا ذکر کیا تھا کہ نہیں؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ علم نشرح کی آیت نمبر 4 میں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیں گے یا کر دیا جائے گا، بلکہ فرمایا کر دیا ہے۔ کب سے کر رہا ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ اور کب تک بلند رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ موجود رہیں گے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر کے متعلق بتایا کہ وہ اپنی عمر تو نہیں جانتے، بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی عجائبات کے چوتھے پردے میں 70,000 سال بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے اور انہوں نے اسے 72,000 بار دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، وہ تارہ میں ہی ہوں۔ پھر کہاں کہاں بلند فرما دیا، کیا صرف اس دنیا میں؟ کیوں؟ وہ خود رب العالمین ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، لہٰذا جتنے بھی جہان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے وہ ان کا رب ہے، اور ان تمام جہانوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اسی لیے ان تمام عالمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ جہان کتنے ہیں یہ تو ہمارے حد ادراک سے باہر ہے، اور ان تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور ذکر کی بلندی کو سمجھنا عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہے کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اب اللہ کی رحمت اور فضل کیا ہے؟ یہ ہم کسی نبی، پیغمبر، صحابی، کسی عالم، فلاسفر، رائٹر، انجینئر یا دانشور یا عام آدمی وغیرہ سے پوچھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ہی معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور رحمت کون ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں، اور ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا سارے جہان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت جو نہ صرف زمین کے لیے ہے بلکہ تمام جہان کے لیے، بلکہ سب جہانوں کے لیے ہے، بقول اللہ عز و جل کے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ہے، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، فضل، احسان اور بھلائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہا ہے کہ میرے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ، یہ تمہاری تمام دھن اور دولت سے بہتر ہے۔ لہٰذا میلاد منانا کوئی بدعت یا گمراہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے اور باعث ثواب ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضور کی صفات بیان کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر احسان جتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دنیا میں تشریف لانا تمہارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔
اور بہت بڑی بھلائی ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ کیوں بھلائی ہے؟ کیونکہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو تم لوگ گمراہ اور کافر رہتے، اور دنیا کے چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد آخرت کا اربوں خربوں اور نہ ختم ہونے والے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبتلا رہتے۔ صرف یہی ایک احسان کا بدلہ ہم اپنی زندگی دے کر اور دنیا کی ہر دولت نعمت دے کر بھی نہیں چکا سکتے، اور باقی نعمتیں، احسانات اور بھلائیاں اور مہربانیاں اور فضل تو اس کے علاوہ ہیں، جیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، کسی کے شوہر کے مرنے پر بیوی کو بھی ساتھ جلا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے متعلق صرف قرآن کی چند آیتیں ہیں، لیکن حضور کی پیدائش کے وقت اور اس سے پہلے جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبریاں دی گئیں، جو ان سے کرامات ظاہر ہوئیں، جیسے آنکھوں کے آگے سے پردوں کا ہٹ جانا، نبیوں پیغمبروں کا اور نیک خواتین کا آ کر مبارکباد دینا، اور حضور کی پیدائش پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کعبے پر اور مختلف زمینی سمتوں پر جھنڈے گاڑنا، اور جو خوشیاں منائی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ولادت تک کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا قبول ہونا، حضور کے وسیلے سے، اور ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ حضور کی ولادت، صفات، میلاد اور حضور کے امتی ہونے کا اس حد تک ذکر کرتا رہا کہ نبیوں پیغمبروں نے حضور کے امتی ہونے کی دعائیں مانگیں، لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ حضور کے امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خود اپنی ولادت کی خوشی میں ہر پیر کا روزہ رکھنا، یہ ساری روایات اور احادیث حوالہ جات موجود ہیں، لیکن یہاں پر احادیث اور روایات اس لیے نہیں ظاہر کی گئیں کہ ایسے فرقے اور ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں پاکستان میں جو احادیث کے منکر ہیں، احادیث کو مانتے ہی نہیں سرے سے، اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور جو احادیث کو مانتے ہیں لیکن میلاد کا انکار کرتے ہیں۔ اگر کسی ایسے بندے کو جب یہ روایات اور احادیث دکھائی جائیں تو وہ کہیں گے یہ ثابت کریں کہ یہ احادیث حسن اور صحیح ہیں، ضعیف نہیں ہیں۔ اگر ان کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ احادیث صحیح اور حسن ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم صرف مسلم اور بخاری شریف کو مانتے ہیں۔ اگر اس میں سے احادیث دکھائی جائیں تو کوئی اور عقلی دلیل دے کر اس کو رد کر دیتے ہیں، لیکن اب ایسی قرآن کی آیت پیش کی جا رہی ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ دنیا اور یہ سارا جہان بننے سے پہلے عالمی ارواح میں بھی اللہ نے حضور کے میلاد اور ان کی ولادت کا ذکر فرمایا تھا، اور کن لوگوں سے یہ عہد لیا تھا کہ حضور کی ولادت پر ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ ہو جانا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 سے 82 ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے حضور کے اعلان نبوت کے بعد واقعہ معراج کے وقت مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں پیغمبروں نے وہاں تشریف لا کر حضور کے پیچھے نماز ادا کی اور ان کو اپنا امام مانا، حضور کی صفات، تعریفات، اوصاف کا ذکر کر کے ان کو مبارکباد دے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی اور 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے ہم مسلمانوں پر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ اکرام سے، تابعین وغیرہ سے میلاد ثابت کریں یا یہ بدعت ہے، جب اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے ثابت کر دیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود میلاد منایا اور اس کا حکم دیا ہے، تو پھر اللہ کا حکم ہی سب سے بڑا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ دنیا میں دنیاوی اعتبار سے بہت بڑے بڑے عقل مند اور خود کو دانشور سمجھنے والے موجود ہیں، اس لیے انہوں نے اب ایک نئی بات ایجاد کی ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے یہ عرض ہے کہ آپ لوگوں کی یہ دلیل عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، جن کو دین کا اتنا علم نہیں۔ جو صاحب علم ہیں ان کو پتہ ہے کہ کثیر روایات اور احادیث سے 12 ربیع الاول پیر کو ہی حضور کی پیدائش ثابت ہے۔
مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔